آج ہم صرف ان کو پڑھتے ہیں، مشقیں اگر ٹائم ہوا تو کر لیں گے، نہیں تو مشقیں آپ تک ادھار چھوڑ دیں گے، آپ مشقیں پھر اس کی روح سے کر کے آئیں گے اور پھر مشقیں ہم کرا لیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اب چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. ہو گیا. آج کا سبق نمبر 15 جو ہم پڑھ رہے ہیں تدریب النحو کا، اس میں ظروف مبنیہ، اسماء استفہام، اسماء شرط، معرب مبنی کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں. تو چونکہ یہ چیزیں پیچھے آپ نے پڑھی ہیں تو ان کی مشقیں یہاں کرنی ہیں، لیکن چونکہ اس کو ہم نے پہلے سے پھر تازہ کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. تو وہ کون سے صفحے پر ہیں ذرا دیکھ لیں. صفحہ نمبر 45. جی صفحہ 45 کھول لیں. صفحہ 45 کھول لیا. یہاں انہوں نے لکھا ہے ظروف مبنیہ. ظروف کس کی جمع ہے آپ مجھے بتا دیں. جی اندر سے کرسی لے. ظروف ظرف کی جمع. ظرف کا معنی برتن. ظرف کی دو قسمیں آپ نے پڑھی تھی، ظرف زمان، ظرف مکان. یہاں آپ پڑھ رہے ہیں ظروف مبنیہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ظروف شاید ایسے بھی ہوتے ہیں جو معرب ہوتے ہیں، کچھ ظروف ایسے بھی ہوتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں، معرب ہوتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ مبنی تو آپ کے سامنے یہاں پر آئے، معرب انہوں نے نہیں بتائے. مثلا ظروف ہوں اور معرب ہوں، مبنی نہ ہوں. مثلا یوم، یوم کا معنی کیا ہے؟ نہار، لیل، شہر، دہر، لمبا زمانہ، لمبا زمانہ. سنا، سنا نا اونگ نہیں، لا تاخذوا سنۃ ولا نوم. سنا، سنا آپ لکھتے ہیں نا، سن کون سا ہے؟ سنا سال. سنا عام کا معنی بھی سال، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے لیکن عام. عام الفیل، عام الحزن، غم کا سال جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طالب دنیا سے رخصت ہوئے. عام. اب دیکھیں یہ بھی تو سارے کیا ہیں؟ ظرف نہیں ہے. ظرف نہیں ہے، ظرف زمان ہے نا. ظرف مکان کو آپ لے لیں، جگہوں کے نام، ملکوں کے نام، جو بھی چیزیں ہیں، یہ سارے کے سارے آپ معرب ہیں یا مبنی ہیں؟ بولے نا، معربات میں سے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ظروف کی کتنی قسمیں ہو گئی ہیں؟ ظروف معربہ، ظروف مبنیہ. تو انہوں نے یہاں پر کس کی بحث کرنی ہے؟ معرب کو انہوں نے چھیڑا، لیکن چونکہ آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے سامنے دوسری جہت بھی ہونی چاہیے کہ کچھ ظروف ایسے بھی ہیں جو معرب ہیں، اس لیے میں نے کچھ تعارف کروایا آپ کو. اب آئیں ظروف مبنیہ کی طرف. قبل، بعد، حیث، اذا، اذ، این، انا، متا، ایانا، کیف، منذ، موز، لدا، قط، عوض، امسی، الانا، لما. آئی بات سمجھ؟ جی. قبل پہلے، بعد حیث جہاں، اذا جب، اذ جب. صرف اذا مستقبل کے لیے آتا ہے اور اذ ماضی کے لیے آتا ہے. کیا کہا میں نے؟ مستقبل کے لیے آتا ہے، اذ ماضی کے لیے آتا ہے. اینا کہاں، انا کہاں، متا کب، جب. اچھا کب جب مختلف اس معنی میں آتے ہیں. اچھا ایانا کب، کیفا کیسے، منذ منذ اور مز. ابتدائی مدت یہ ساری مدت کو بتانے کے لیے آتے ہیں. مثلا 2 دن سے، ما رأیتہ مذ یومین، منذ یومین، 2 دنوں سے میں نے اس کو نہیں دیکھا. کسی کام کی ابتدائی مدت یا کل زمانے کو بتانے کے لیے آتے ہیں. کسی کام کے ابتدائی مدت یا کل زمانے کو بتانے کے لیے آتے ہیں. کل زمانہ، ما رأیتہ منذ یوم الجمعہ، میں نے جمعہ کے دن سے اس کو نہیں دیکھا. تو جمعہ کے دن سے اس وقت تک ٹوٹل مدت آئی ہے. مذ یومین 2 دن آئے ہیں، یعنی 2 دن. تو ٹوٹل دن کہیں یا ٹوٹل وقت کہیں یا ابتدائی مدت سے کہیں.
اچھا اسی طرح لدا پاس ایندہ کا معنی دیتا ہے ایندہ. آپ دیکھیں یہاں پر ایندہ نہیں آیا لدا ہے. لدا لدن لدا لدن یہ لدا پاس کا معنی دیتا ہے ایندہ کا. ایندہ آپ کہتے ہیں میرے پاس دیکھیں میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے پاس گاڑی ہے کہتے ہیں جی میرے پاس گاڑی ہے. عندی سیارہ ابھی سیارہ آپ نے ساتھ لائی ہے باہر کھڑی ہے ادھر سامنے نظر آ رہی ہے پھر بھی ٹھیک ہے. گھر میں ہے ملکیت میں ہے پاس نہیں ہے پھر بھی ٹھیک. لیکن جب آپ لدا کا لفظ استعمال کریں گے لدی سیارہ تو پھر آپ کی گاڑی ادھر ہونی چاہیے. گھر میں ہونا قبضے میں ملک میں ہونا کافی نہیں. اس لیے عام طور پر ہم ہندہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہندہ ادھر بھی آتا ہے ادھر بھی آتا ہے. اب ہندہ بھی ظرف ہے لیکن دیکھیں ادھر آیا ہے نہیں آیا. ادھر کون آیا لدا جو ظروف مبنیہ میں آ رہے ہیں. اچھا جی قطو قطو یہ ماضی منفی کا فائدہ دیتا ہے. کس کا؟ ماضی منفی. ما رأیتہ قط میں نے اس کو کبھی بھی نہیں دیکھا. کبھی بھی کس کا معنی ہے؟ قطو کا. قط کبھی بھی نہیں دیکھا بالکل بھی نہیں دیکھا. یہ ماضی منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے. ماضی منفی کی تاکید. ما رأیتہ قط. اعوذ مضارع منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے. مضارع منفی کی تاکید کے لیے. لا اضربہ اعوذ لا اضربہ اعوذ میں نہیں ماروں گا اس کو. اعوذ بالکل 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 نہیں ماروں گا اس کو. یہ بالکل کس کا معنی ہے؟ اور لا اضربہ اضربہ کون سا ہے؟ فعل مضارع. اضربو یضربو یضربان یضربو تضرب آخر میں نہیں آتا متکلم تو لا شروع میں آیا ہے تو کیا ہو گیا؟ مضارع منفی. مضارع منفی کی تاکید کے لیے. امسی گزشتہ کل. گزشتہ کل. غدن تو کہتے ہیں آئندہ کل. ادھر آیا ہوا ہے غدن نہیں آیا. انہوں نے کس کو جمع کیا؟ ظروف مبنیہ کو. ظروف امسی گزشتہ کل. غدن آئندہ کل. آج کا دن الیوم. الیوم کا مطلب آج کے دن. الف لام حضوری ہے اس کے اوپر. الآن ابھی. الآن ابھی اب. لما جب. ٹھیک ہو گیا. یہ سارے کے سارے یہاں پر زمان مکان کو بتا رہے ہیں کہ نہیں بتا رہے؟ تو اس لیے ظرف ہوئے اور ظرف زمان اور ظرف مکان. ظرف زمان اور ظرف مکان. اچھا بھائی اب میں نے کچھ چیزیں آپ کو بتائی اس حوالے سے. باقی آپ نے کتاب یہ پڑھا ہے ظروف مبنیہ؟ پڑھ لیے؟ پھر تو آپ ماشاءاللہ سارے استاذ ہوں گے. پڑھ لیا نا؟ تو میں نے تو مختصر سے تشریح کی آپ کے سامنے. قبل بعد کی آپ نے حالتیں پڑھی ہوں گی. حیثو کیا آپ نے پڑھا ہے اس کے بارے میں. اذا کی دو قسمیں پڑھی ہیں مفجاتیہ اور ظرفیہ. ظرفیہ کا مطلب وہ جو ظرف ابھی آپ نے پڑھا جب. اور مفجاتی کا مطلب فجائیہ یا مفجاتیہ کا مطلب ہوتا ہے اچانک سے کوئی کام بتانا. خرجت میں باہر نکلیاں. فَإِذَا السَّبُعُ وَاقِفٌ اچانک درندہ کھل دیتا سا. اچانک درندہ کھل دیتا سا. یہ اچانک کس کا معنی ہے؟ فَإِذَا السَّبُعُ وَاقِفٌ. آئی بات سمجھ؟ اچھا جی تو اذا مستقبل کے لیے آتا ہے اور اس ماضی کے لیے آتی ہے. آئی بات سمجھ؟ اچھا اب یہاں پر جو ہے یہ دیکھیں یہ مبنی ہے. قبل مبنی بر زما. بعد مبنی بر زما. حیث مبنی بر اذا. اذ مبنی بر سکون. اینا مبنی بر فتح. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ایانا مبنی بر فتح. کیفا مبنی بر فتح. منذ
منذ مبنی بر زما، قطو مبنی بر زما، عوضو امسی مبنی بر کسرہ. دیکھ لیا، مبنی بر کسرہ بھی آیا ہے، مبنی پر زما بھی آیا ہے، مبنی پر فتح بھی آیا ہے، مبنی پر سکون بھی ہے. موز ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا جی، تو اس لیے یہ چیزیں بھی آپ نوٹ کریں کہ یہ مبنی پر سکون، کسرہ، فتح، زما، یہ سارے اس اعتبار سے آ رہے ہیں. صحیح ہو گیا؟ اچھا جی، اذا کس کے لیے آتا ہے؟ مستقبل کے لیے. اس کس کے لیے آتا ہے؟ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له بالدعاء. جب تم میت پر جنازہ ترجمہ کریں نا، پڑھو گے، پڑھنے لگو، مستقبل. فاخلصوا له بالدعاء، اس کے لیے کیا کرو؟ اب یہ دعا کون سی ہے؟ تو سنن ابی داؤد میں اللہم اغفر لحینا، لیکن یہاں سے کچھ حضرات نے کچھ اور سلسلہ شروع کر دیا. نہیں، جو بھی شروع کر دیا انہوں نے یہی دلیل پکڑی ہے. اذا صلیتم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو، ماضی. فاخلصوا له بالدعاء، اب دعا کرتے ہیں. ہم نے کہا یہ عربی کا گرامر آپ نے اس کی دیکھ نکال کے رکھ دی ہے، کیونکہ اذا کس کے لیے آتا ہے؟ مستقبل کے لیے آتا ہے، ماضی کے لیے نہیں آتا. پورے قرآن میں اذا صرف 2 جگہوں میں ماضی کے لیے استعمال ہوا ہے، باقی مستقبل کے لیے. یہی اصول ہے. وہ 2 جگہیں جہاں ذوالقرنین کا ذکر ہے، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، اذا بلغ مغرب الشمس، جب وہ پہنچے سورج غروب ہونے کی جگہ، جب وہ پہنچے سورج طلوع ہونے کی جگہ. یہاں اذا ماضی کے لیے آیا ہوا ہے بس پورے قرآن میں. باقی اصول یہی ہے کہ اذا مستقبل کے لیے آتا ہے. اب اس کا مطلب یہاں بھی یہی ہوگا، جب نماز جنازہ پڑھنے لگو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے لگو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، وضو کرو. اگر آپ یہاں ماضی کا معنی کریں اذا قمتم الى الصلاة، جب تم نماز کے کھڑے ہو جاؤ صفوں میں، تو ادھر ٹوٹیاں لگاؤ. آئی بات سمجھ؟ تو ٹوٹیاں لگاؤ، ایسا نہیں ہے. تو اس لیے اگر گرامر پر بھی غور کر لیا جائے تو مسائل حال ہیں بہت سارے. اب اس پر آئیں جی. یہ تو ہو گیا آپ کے سامنے ظروف مبنیہ کے حوالے سے گفتگو. اب اس کے بعد ہم آگے چلیں. انہوں نے لدا لکھا تھا، آگے لدا لدن دونوں لکھا ہوا ہے نا، اگلے صفحے پر دیکھ لیں. اور باقی جو تشریح میں نے کی ہے وہی تشریح انہوں نے بھی آگے ساری کر دی ہے. آگے چلیں اسماء استفہام. یہ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ظروف مبنیہ جو انہوں نے بیان کی ہیں 18. کتنے بیان کیے ہیں؟ 18. ان 18 پر آپ نے رکھنی ہے نظر. اور جو آگے دیے ہیں انہوں نے مشقیں ہیں، ان میں سے آپ نے کرنا ہے، ان کو ڈھونڈنا ہے. ان میں سے جب ڈھونڈیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے یہ کون سے ہیں اسماء ظروف مبنیہ. اب اور کیا ڈھونڈنا ہے؟ اسماء استفہام. چلیں جی اسماء استفہام کو دیکھ لیں. اسماء استفہام آیا ہے جو مخاطب سے کسی بات کے متعلق سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، پوچھنے کے لیے آتے ہیں. من، ما. من ذوی القل کے لیے، اور ما ماذا. من کون، ما کیا، ماذا کیا ہے. ٹھیک ہے. کم کتنا، ایون کون سا، اینا کہاں. ٹھیک ہے. اچھا اینا کہاں، اینا کہاں. پیچھے بھی اینا آیا ہے بھائی. ادھر کیا معنی ہوگا؟ اینا تذهب اذهب، جہاں تو جائے گا. وہاں جہاں، یہاں کہاں، وہاں جہاں، یہاں جی. مطلب وہ اس میں نا، وہ ظروف ظرف ہے نا، آپ اس میں ایسا معنی کریں گے جس میں آپ زمان یا مکان واضح کریں نا. جہاں میں ہے نا، جہاں، جہاں تسی بیٹھے تھے وہاں اسی بیٹھ سا.
کہاں کس طرح نہیں، وہ الگ چیز ہے، اس کے لیے تو سما وغیرہ وہ چیز ہے نا، سما وغیرہ اس کے لیے الگ ہے، کہاں ہے وہاں ہے، ہاں ہنا، میں نے آپ کو پچھلے سبق میں پڑھایا تھا، ہاں ہونا ہنا ہونا کا ہنالی کا، اس کے لیے وہ ہے۔ اچھا یہ اس میں ہم نے سوالی کیفیت ظاہر کرنی ہے، کیا کرنی ہے؟ سوالیہ۔ کہاں گئے تھے آپ؟ کہاں، تو کہاں میں آپ نے سوالیہ کیفیت ظاہر کرنی ہے، اس وجہ سے تھوڑا سا فرق کرنا ہے آپ نے۔ اچھا اسی طرح جو ہے متا، کب، متا کب، ادھر پیچھے کیا تھا؟ جب، جب نا، ادھر کیا ہے؟ کب۔ ایانا، کب، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کب قائم ہوگی، مرساہا، کب قائم ہوگی، کب، ٹھیک ہے۔ اچھا جی اسی طرح جو ہے کیفا، کیسا، یہاں کیسا سوال کے لیے ہوگا، کیفا کس کے لیے استعمال ہوگا؟ سوال کے لیے استعمال ہوگا۔ کیف الحال، کیا حال ہے آپ کا، تو یہ سوالیہ نشان کے ساتھ اس ترتیب سے آئے گا۔ اچھا جی اس میں ایون معرب ہے اور باقی سارے مبنی ہیں، دیکھیں نیچے انہوں نے کیا لکھا ہے، اس میں ایون معرب ہے اور باقی سارے مبنی ہیں، ایون معرب ہے اور باقی سارے کیا ہیں؟ مبنی ہیں۔ اچھا اس کے بعد آگے جی اسماء شرط، اسماء شرط کو دیکھ لیں۔ اسماء شرط، اسماء شرط کیا ہوتے ہیں؟ توجہ، یہ دو جملوں پر آتے ہیں، پہلے جملے کو شرط بناتے ہیں، دوسرے کو جزا۔ اگر تم آؤ گے میں بھی آؤں گا، اگر، اردو میں اگر کیا ہے؟ حرف شرط، اردو میں حرف شرط کیا ہے؟ اگر، اگر حرف شرط، اگر تم آؤ گے، جملہ نمبر 1، اس کے ساتھ لٹکا ہوا ہے دوسرا جملہ میں بھی آؤں گا، یعنی میرا آنا لٹک گیا تیرے آنے کے ساتھ، آئی بات سمجھ؟ تو اس لیے پہلے کو کہتے ہیں شرط اور دوسرے کو کہتے ہیں جزا، شرط دوسرے کو جزا۔ کس طرح؟ اگر تم گھر سے باہر نکلی تو طلاق، جوش بیان ہے نا، جوش بیان طلاقہ مار دو۔ ابھی میں نے اندر بات کی، اللہ معاف فرمائے، کبھی کبھی دن میں 2 فتوے بھی آتے ہیں، کہ اس دن پیچھے یعنی ایک دن کو آیا جرگہ، 3 بچے ہیں اور طلاقیں 3 ماری ہیں، ایک زور کے بعد آیا 4 بچے ہیں اور طلاقیں 3 ماری ہیں اس نے، ایک آج جرگہ ہے، یہ بھی فون آ رہے تھے، ایک کچھ پنڈی سے لوگ آ رہے ہیں اور کچھ ادھر سے پٹدریاں سے آئیں گے، خاوند باہر ہے، جوش میں آیا تو بیوی کو کہتا ہے تو فارغ ہے، پھر کہتا ہے تو فارغ ہے، پھر کہتا ہے تو حرام ہے، پھر جوش میں آیا ہے، حرام نہیں لگا، کہتا ہے تو آزاد ہے، پھر اس کے بعد جا کہتا ہے تو آزاد ہے۔ یہ کچھ باتیں زبان سے کہی ہیں اور کچھ باتیں اس نے میسج میں کہی، زیادہ تر میسج میں کہی۔ اب جب یہ آئی ہیں تو اب اس کے بعد جب انہوں نے لڑکی والوں نے اس کو تارے دکھائے ہیں تو اب وہ پہلے تو انکار کر رہا تھا، پھر جب انہوں نے اسکرین شاٹ اس کو دکھائے تو کہنے لگے مجھے سمجھ نہیں آئی، سمجھ نہیں آئی، مجھے نہیں پتا تھا کہ ان لفظوں سے طلاقیں بھی ہوتی ہیں، حالانکہ آگے پوری تشریح طلاق والی ہی کرتا ہے، تو ویسے بھی مجھ پر آرام ہے، تو جا سکتی ہے، جاؤ اپنا کوئی اور کام کرو، تشریح ساری وہی کر رہا ہے، اور کہتا کیا ہے مجھے نہیں پتا کہ اس طرح بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا خیر وہ میرے پاس آئے، میں نے ان سے کہا یار یہ آزاد کا جو لفظ بولا ہے اگر چاہیں تو اس میں گنجائش نکال سکتے ہیں، اگر چاہیں تو گنجائش کا راستہ بند بھی کیا جا سکتا ہے، تو سن کے خیال انہیں ہے جی کم جڑتے ہو تو ٹھیک ہی ہے، بہرحال کم کوئی بھاٹا بھی ہوتا ہو، میں باٹے ہونے دے پھر 2 طریقے، پھر وہ 2 طریقے ان کو بتائے کہ ایک تفویض طلاق کا طریقہ ہے، ہاتھاں پیانا کرو جنتا کو بند سٹو، ٹنگے با سٹو، ساری زندگی طلاق کا تصور بھی نہ کرے، اس طرح بند سٹو اس کو، وہ طریقہ بتایا تو انہوں نے کہا جی یہ تو بہت زبردست طریقہ ہے۔ پھر دوسرا طریقہ میں نے بتایا اس سے ذرا لو لیول کا ہو تو پھر مہر کا ہے، جدید مہر رکھو، پہلا مہر اسلام آباد میں مکان ہے، اب اسلام آباد میں ایک اور مکان رکھواؤ، اس سے 5 مرلے کا تو ابھی 10 مرلے کا رکھواؤ، کیسے مجھے
یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ, پہلا جو طریقہ ہے اس میں طلاق کا اختیار عورت کو بھی جا رہا ہوتا ہے. جب عورت چاہے اپنے خاص لمٹ پہ جا کے عورت طلاق بائن دے کے بھی جا سکتی ہے. اب کون سا طریقہ آزمایا؟ انہوں نے کہا جی پہلے ہی. میں نے کہا سوچ لو پھر. تو آج ان کا جرگہ ہے 3:30-4 بجے تک. اب یہ دیکھیں, یہ ایسے اللہ پاک کی ہدایت دے بس. اس لیے ہم کہتے ہیں ہر دولہا کو شادی سے پہلے 3 دن کا کتاب الطلاق نکاح نہ بھی پڑھائیں. کتاب الطلاق کا آج کل جو مروج ایک سلسلہ ہے, ترتیب ہے, وہ ضرور پڑھانی چاہیے تاکہ اس کو احساس ہو کہ جو زبان سے میں بات نکالوں گا اس کا بہت بڑا اثر ہو سکتا ہے. اچھا چلیں جی, یہ بات آئی ہے یہاں پر کس پر شرط و جزا سے بات چلی تھی کہ عام طور پر ایسے ہوتا ہے. مثلا گھر میں خاوند آیا, اس نے بیوی سے کہا, اس نے کہا میں باہر جاتی ہوں اماں کے گھر, اماں کا گھر پاس تھا. نہیں تو نہیں جا سکتی, میں جاتی ہوں, تو روک رکھتے مجھ کو, معودی کرو. اس نے کہا تو گئی تو مجھ پر فلاں فلاں. اب یہ عورت تھوڑی سی بیٹھ گئی, پانی پلایا اس کو, روٹی دی, پھر نکل گئی. ایک یہ ہے کہ تھوڑی فلانی نکل گئی. اب کیا ہوگا؟ دونوں صورتوں میں فرق آئے گا. پہلی صورت میں جس میں یہ بیٹھا اور تھوڑا کھلایا اس کے بعد چلی گئی, تو اب یہ طلاق سے بچ گئی. اس کو ہم کہتے ہیں طلاق فوری, مطلب فوری طلاق واقع. اس نے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ماں باپ کے گھر سے روک رہا ہے. اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہن میں آئے نا تھکے تا روٹی دے مکو ذرا بے مڑی گل من تے پھر چکتی رہی. اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا, لہٰذا ہم اس کو طلاق سے بچائیں گے. لیکن اگر اس نے کوئی لفظ ایسے بولے کہ جو آگے بھی دلالت کر رہے تھے تو پھر ہم اس کو نہیں بچا سکیں گے. مثلا اس نے کہا آن تو مڑی جاتی بغیر باہر نکلی ہے, یا اس کو لو بات تو کدی محبی دکھار گئی ہیں, تو پھر تو مسئلہ مشکل ہو جائے گا. پھر اس کے لیے ہم دور سے جا کے راستہ نکالیں گے کہ آپ کس طرح بچائیں اس کو 3 طلاقوں سے. اس کے لیے بھی طلاق بائنہ کا ہیلا ہے کہ کس طرح اس کو بچا سکتے ہیں. شریعت کے اندر گنجائشیں اس نے ہے نا, فقہاء نے ایک ترتیب سے جو دلائل کے ذریعے سے رکھی ہیں. لیکن یہ وہی ہے نا کہ لوگوں کے لیے ہم کرتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں مولوی آپا سے دوسرے کرتے ہیں. آپا سے نہیں, مولویوں کو فضلہ پتہ ہے کہ تھکی کرنا ہے, کہ تھکی ترتیب ہے. عوام ہستی ہے یہ چیز. وہ طلاق بائنہ کی ہیلا میں نے کتنوں کو کروایا ہے, لاہور سے کئی کو کروایا ہے, ادھر پکھل سے کئیوں کو کروایا ہے. بس اس شرط میں یہ رکھتا ہوں 4 مہینے لانے ہیں, کیونکہ وہ 90 دن اس نے گھر سے باہر گزارنے ہیں. تو میں کہتا ہوں الو کے چرخے کے در گزارو گے, پھر انسان بھی بننا ہے تو انہیں. تو ایک ہی راستہ ہے 4 مہینے کے لیے جو سی تو تام مسئلہ دس. تو 4 مہینے بعد آسی انسان بھی بنے, اسی گھر بھی چل بن گئی. نکاح اسی دوبارہ آپ کا اثر سے جوڑ نہیں ہے صرف. بہرحال چلیں یہ ہو گیا جی پہلا شرط اور دوسرا. اب دیکھیں شرط کے لیے جو جملے آتے ہیں ہمارے یہاں, جیسے اگر مگر تگر لے گئے, اس طرح کے جملے آتے ہیں. اب یہاں دیکھیں من ما, ٹھیک ہے, جو کوئی ماؤں وجدہ, من جدہ وجدہ, جو محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے مقصود کو پا لیتا ہے. من جدہ وجدہ, یہ من شرطی ہے نا. ما مہما, ایون حیثما, کیفما, کیفا کے ساتھ ما لگ گیا, کیفما. اینما, اینا, انا, متا, ایانا, اذا. اب ہر ایک کی مثالیں نیچے لکھی ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, ساتھ ترجمہ آپ ترجمہ اس کا کر سکتے ہیں, آسانی سے کر سکتے ہیں. من یجتہد ینجح, جو محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے, ینجح کامیاب ہو جاتا ہے, ینجح نجاح. اچھا ٹھیک ہے جی, اس طرح آپ باقی وہ کر سکتے ہیں. تو نیچے انہوں نے فائدے میں لکھا ہے ما, من, ما, ایون, اینا, انا, متا, ایانا. یہ 7 اسماء استفہام کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں, شرط کے لیے بھی. اب آپ کس طرح فرق کریں گے؟ ترجمہ سے کریں گے. سیاق سباق کو دیکھیں گے کہ آیا یہاں پر یہ شرط کے لیے آیا یا استفہام پوچھنے کے لیے آیا. پوچھنے کے لیے آیا. پوچھنا بھی عام طور پر جو ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک پوچھنا برائے امتحان ہوتا ہے, پوچھنا برائے یقین دہانی ہوتا ہے, پوچھنا برائے استفسار ہوتا ہے, کوئی چیز علم حاصل کرنا ہوتا ہے.
مثلا استاد جب آپ شاگرد سے سوال کرتا ہے تو کچھ چیز حاصل کر رہا ہوتا ہے. استاد جب اپنے شاگرد سے سوال کرتا ہے تو وہ عام طور پر اختبار امتحان ہوتا ہے، کیا ہے اس کو یہ چیز آتی ہے یا نہیں آتی. اور پیپر میں کوئی کھل جو رہا ہے استاد جی تو سوال ایسا کر پوچھے تو نہیں آتے. اختبار ہے، امتحان ہے. اور کبھی پوچھنا جو ہوتا ہے وہ یقین دہانی کے لیے ہوتا ہے. مثلا جب اللہ کسی سے پوچھے مثلا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، کیا معنی ہے؟ اے موسیٰ تیرے کیا تھا؟ اللہ نے یہاں پر کیا ہے امتحان لینا تھا یا کچھ علم حاصل کرنا تھا معاذ اللہ؟ کیا تھا؟ یقین دہانی، کہ آپ اس بات کا پختہ یقین کر لیں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، وہی ڈنڈا ہے جو ایک عرصہ سے ہے اور اس کے ساتھ اتوقع علیہ و اوشو بہا علی غنمی، پتے چاڑتے ہیں، ٹیک لگاتے ہیں، وہی ہے ڈنڈا ہی ہے. یہ نہ ہو کہ اس کے بعد میں اس کو بناؤں سانپ اور آپ کہیں کہ شاید میرے ہاتھ میں کیا تھا، سانپ تھا. تو معجزہ پر یقین نبی پر بھی ضروری ہے. آپ شک سے بالا تر ہو کر دیکھیں کہ وہ معجزہ ہے. اس کو کہتے ہیں یقین دہانی. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، تو یہ 7 استفہام کے لیے بھی آتے ہیں، شرط کے لیے بھی. موقع مال کے مطابق سیاق سباق کو دیکھتے ہوئے ہم ترجمہ کریں گے. ہر ایک جملے پر داخل ہوتا ہے اور اگر ایک جملے پر داخل ہو تو استفہام کے لیے ہوں گے. ہاں، انہوں نے ایک نشانی بتائی ہے، ایک جملے پر داخل ہو جائیں. کیوں؟ میں نے ابھی بتایا ہے اسماء شرط کتنے جملوں پر داخل ہوتے ہیں؟ ایک بنتا ہے شرط، دوسرا بنتا ہے. جب جملہ ہی ایک آ جائے تو پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا ہے، استفہام کے لیے ہیں، اس کے لیے نہیں ہے. آئی بات سمجھ؟ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں آگے، انہوں نے مورب مبنی کی بات کی ہے. یہ تینوں ہو گئے نا، یہ تینوں ہو گئے. اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں مورب مبنی کی انہوں نے بات کی ہے. مورب مبنی کیا چیز ہے؟ تو مورب مبنی کی بحث میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں چند چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. مثلا چونکہ آج تھی میں آپ کو صرف تھیوری ہی کی نشاندہی کر رہا ہوں، پوری تھیوری نہیں پڑھا رہا. وہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے، کتاب آپ کے پاس موجود ہے. وہ پڑھی ہوئی تھیوری میں سے کچھ چیزیں ہائی لائٹ کر رہا ہوں. اور دوسری آخری جو ہم چیز پڑھ رہے ہیں کون سی؟ مورب اور مبنی. اس کو سمجھیں بس بات ختم ہے. مورب کسے کہتے ہیں جی بتائیں؟ جس کا آخر عوامل کے آنے سے بدلے. عوامل کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ 3. رفع دینے والا، نصب دینے والا، جر دینے والا. رفع، نصب، جر، یہ 3 طرح کے عامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ اب یہ جو رفع نصب جر دیتے ہیں، اثر دکھاتے ہیں، اگر یہ اس کا اثر ظاہر ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مورب. اور اثر ظاہر نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبنی. اب سنیں جی، چند چیزوں کو بھی آپ اس میں نوٹ کریں. مثلا ایک چیز یہاں پر ہے کہ اعراب 3 قسم کا ہوتا ہے. آپ نے پہلے بھی شاید پڑھا ہے. اعراب کتنی قسم کا ہے؟ 3 قسم کا. لفظی، جی پڑھا ہے نا؟ کسے پڑھا ہے جی؟ پڑھا ہے نا؟ لفظی، جا زیدن، زیدن دین دون آ سکتا ہے نا؟ جا موسیٰ، اعراب آیا ہے لیکن فرض کیا گیا، مانا گیا تقدیری. محلی، جا ہاؤلائی، آئے یہ سارے مرد، آئے یہ سارے مرد. اب دیکھیں ہاؤلائی، یہ محلی ہے. محلی کا مطلب یہ ہے کہ اعراب اگر مورب نہ ہوتا تو ادھر آ جاتا. اعراب کا محل تھا، محل تھا، محل مانے جگہ، بادشاہ تھا محل نا، جگہ. لیکن چونکہ مبنی ہونے کی وجہ سے اعراب نہیں آ سکا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ محلی. محل تھا لیکن نہیں آ سکا، کیوں؟ مبنی ہے. مبنی اعراب کو قبول کرتا. اس لیے آپ نے دیکھا جانی ہاؤلائی، رائتو ہاؤلائی، مررتو بہاؤلائی، نہیں بدلتا. لیکن ادھر آیا ہوا ہے اور بظاہر چھپ کر تقدیراً فرض کیے گیا ہے، مورب ہے.
کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا جی، اب یہ ہو گیا یہاں پر 3 قسم کے اعراب ہو گئے. اعراب کی جب 3 قسمیں ہو گئے تو اب اسی طرح اگر آپ دیکھیں اعراب کی ایک دوسرے اعتبار سے، اچھا یہ 3 قسمیں اس کے ساتھ چوتھی بھی بنا دیں. اکائی کیا ہے؟ اکائی. مثلا آپ کہتے ہیں ذی قاعدہ، کیا کہتے ہیں؟ ذی قاعدہ کیا چیز ہے؟ مہینہ ہے نا. عام طور پر کیا بولتے ہیں؟ ذی قاعدہ ہی بولتے ہیں نا. حالانکہ اس کو کیا ہونا چاہیے؟ ذو القاعدہ، ذو قاعدہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب کوئی عامل نہ ہو تو پیدائشی حرکت کیا ہے؟ پیش. تو ذو قاعدہ ہونا چاہیے، لیکن ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ذی قاعدہ. یہ جس طرح نقل ہوتی آ رہی ہے ہم نقل کر لیتے ہیں، ہم اس قانون کا اعتبار نہیں کرتے، تو اس کو کہتے ہیں حکائی. حکائی کا معنی ہے نقل، جیسے نقل ہو رہا ہے. جی نہ، غلط العام نہیں ہے. غلط العام اور چیز ہوتی ہے، وہ تو ایک چیز غلط ہو کے آ رہی ہے بنا. ایک یہ ہے کہ کسی نے عبارت میں نقل کیا تھا، عبارت سے اٹھا کے اس نے ذی قاعدہ ہی کہہ دیا. عبارت میں ٹھیک تھا ذی قاعدہ، لیکن اٹھا کے اس نے وہ ذی قاعدہ کہہ دیا. اس ذی قاعدہ کو آگے چلایا ہم نے، تو ہم ذی قاعدہ ہی کہتے ہیں. تو یہ حکائی، یہ بھی قانونی درجے کی ایک چیز ہوتی ہے، غلط نہیں ہوتی. بہرحال 4 ہو گئے. اس کے علاوہ ایک اعراب بالحرف بالحرکت ہوتا ہے. بالحرکت کون سا ہے؟ رفع، نصب، جر. اور ایک اعراب بالحرف ہوتا ہے، کون سا؟ الف، واو، یا. الف، واو، یا. اس کی مثال میں نے اسماء ستہ مکبرہ آپ کو بتائی تھی. جانی ابو کا، رأیتو ابا کا، مررتو بی ابی کا. یاد آ رہا ہے؟ وہ اس کی مثال تھی. اعراب کی اس لحاظ سے بھی آپ نے قسمیں پڑھ لی، اعرابی حالتیں بھی آپ نے پڑھ لی. تو اعرابی جو حالتیں ہیں، اعرابی حالتیں کتنی ہوتی ہیں؟ رفع، نصب، جر. پھر اس کو ہم لاتے کتنی صورتوں میں؟ 2 صورتوں میں، بالحرف یا بالحرکت یا بالحرف. اچھا، آپ نے پیچھے ایک چیز پڑھی تھی، اعراب کتنے قسم کے ہیں؟ اعراب کی اقسام کتنی ہیں؟ 9. جن کو ملتا ہے معربات، اسماء معربات یا معربہ، جن کو ملتی ہیں، جن کو یہ 9 قسمیں ملتی ہیں، وہ کتنی ہیں؟ 16. کتاب میں 14 ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا ٹوٹل کتنی ملتی ہیں؟ 16. 9 قسم کا اعراب لینے والے اسماء معربہ 16 ہیں. کتنے ہیں؟ اور ان 16 کا نام آپ نے کیا پڑھا تھا؟ اس میں متمکن کی اقسام، یہ آپ نے پڑھا تھا. اچھا، اب اس کے ساتھ ایک چیز اور سنیں، وہ یہ کہ ایک ہوتا ہے مبنی اصل. مبنی اصل کتنے ہیں؟ مبنی اصل جو بنیادی خاندانی مبنی ہے، پیدائشی مبنی ہے. فعل ماضی، یہ تو آپ نے صرف اور نحو دونوں میں پڑھے ہوں گے. مبنی اصل کتنے ہیں؟ 4. کتنے ہیں؟ کتابوں میں 3 ہیں عام طور پر. فعل ماضی، ہاں جی، فعل امر، حاضر، معروف، یہ نوٹ کریں. تمام حروف. نمبر 4 جملہ. مبنی اصل کا مطلب ہوتا ہے پیدائشی خاندانی مبنی. پیدائشی خاندانی مبنی کتنے ہیں جی؟ 4. کون کون سے ہیں؟ اب بولیں سب. فعل ماضی، امر، حاضر، معروف، تمام حروف، جملہ. یہ کیا ہیں؟ مبنی
اصل. اچھا جی یہ نمبر 1 ہو گیا. اچھا نمبر 1. نمبر 2 مشابہ مبنی. مشابہ مبنی کیا ہوتا ہے؟ مشابہ مبنی یہ ہوتا ہے کہ پیدائشی مبنی نہیں ہے، اس مبنی اصل کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مبنی ہو گیا. جس طرح اللہ نے فرشتوں کو حکم کیا تھا نا سجدہ کرو آدم کو، جنوں کو حکم کیا تھا تو شیطان کیا، ابلیس کیا تھا؟ جن تھا. جن تھا. کانا من الجن ففسق عن امر ربی. جن ہے. ابلیس کیا ہے؟ تو اس کو تو اللہ نے حکم نہیں کیا سجدے کا، تو اللہ نے مردود کیوں کر دیا؟ نہیں، اس کو حکم کہاں ہوا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا. ہم نے ملائکہ سے کہا کرو سجدہ. ملائکہ میں تو جن خبیث تھا ہی نہیں. تو جواب یہی آتا ہے نا کہ بہت سارے جواب ہیں. ایک یہ ہے کہ ان کے ساتھ رہتا رہتا فرشتہ شمار ہو رہا، تو مشابہت ان کے ساتھ رکھ رہا تھا. جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، عزازیل. آئی بات سمجھ؟ تو مشابہت کی وجہ سے. ویسے بھی ایک آدمی کرایہ نہ دے رہے ہو مکان کا، مکان کا مالک آ جائے کہ جی تسی سارے نکلو، تو 5 منٹ دینا نکلو، نہیں تو پھر کم خراب ہو سی. وہ نکل جو اندر نوکر اندر ہی ہوں، انہوں کو تسی کی کرتے تو انہوں کو آیا سر نکلو. وہ آسن یار تسی انہوں ٹھیک ہے نا، تسوں کو آہاں نہ ہاں تسوں جلنا سا. ٹریکٹر نکل گیا تو ٹرالی کی کر دیے پیچھے تھا. آئی بات سمجھ؟ اچھا جی. تو مشابہ مبنی، یہ مشابہ مبنی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ پیدائشی مبنی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جا کے ان کے ساتھ مشابہت اختیار کی کسی وجہ سے، تو اس وجہ سے کیا ہو گئے مبنی. اس کی مثال کیا ہے؟ اس میں غیر متمکن کی کتنی قسمیں ہیں؟ 8 قسمیں. اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں وہ اس میں آ جاتی ہیں. یہ سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا جی یہ مبنی اصل ہو گیا اور مشابہ مبنی بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے. صحیح ہے. اچھا اب ایک آخری بات اس کو سنیں. آخری بات یہ ہے کہ آیا اسم فعل حرف میں سے کون سے مبنی ہیں؟ ان کو آپ علیحدہ کر دیں، باقی سارے معرب ہیں. مبنی زیادہ ہیں، معرب زیادہ ہیں؟ مبنی زیادہ ہیں، معرب زیادہ ہیں؟ معرب زیادہ ہیں، مبنی کم ہیں. تو مبنی جب کم ہے تو مبنی کو پہچان لیں، پھر کہیں باقی سارے. اچھا یہ بات سمجھ آ گئی ہے نا. دوسری بات یہ سمجھیں کہ کوئی بھی زبان ہے اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے شروع سے پڑھا ہے، اسم فعل حرف. اب آپ اسم میں سے بھی مبنی جدا کر دیں، فعل میں سے بھی مبنی اور حرف میں سے بھی مبنی. بس مبنی کو آپ لے کے کسی چیز میں ڈال دیں، باقی سارے معرب. یہ میں ایک آسان سا فارمولہ آپ کو بتا رہا ہوں. مثال کے طور پر آپ لے لیں جی سب سے پہلے اسم کو لے لیں. ٹھیک ہے، اسم کو لے لیں. اسم میں کون مبنی ہے؟ اسم میں کون مبنی ہے؟ اسم میں فعل ہے اور حرف ہے. حروف تمام حروف جو ہے نا، کون سے حروف؟ حروف عاملہ، غیر عاملہ، یہ والے. حروف تاجی کی بات نہیں کر رہا میں. حروف عاملہ، غیر عاملہ جو آپ نحو میں پڑھتے ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اور یہ کتنے کیے ہوئے ہیں؟ مبنی اصل میں. مبنی اصل میں تمام حروف کون سے؟ نوٹ کریں، عاملہ و غیر عاملہ، یہ سارے کے سارے مبنی ہیں. مبنی کی کون سی قسم ہے؟
جی حرف کا تو بیڑا غرق ہو گیا. اب جب بھی حرف آئے عاملہ میں سے غیر عاملہ میں سے آپ کہہ دیں کیا بس. مبنی کا کام تو بالکل آسان ہے. فعل کو پکڑنا. فعل کی کتنی قسمیں؟ ماضی، مضارع، امر، نہیں. جی ماضی ساری مبنی اصل. نمبر 1 وہ پڑھی تھی دوسرا سنو ہے نا. مضارع صرف 2 صیغے. جسو جی 2 صیغے کریں. جمع مؤنث غائب و سمجھ گئے. اونیس تو کس سمجھ آیا؟ باقی کتنے رہ گئے؟ 12 کیا ہیں؟ 12 کے 12 کیا ہیں؟ ماضی آپ نے کہا مبنی اصل ہے اور ساری مبنی اصل ہے چاہے معروف ہے مجہول ہے. مضارع میں آپ پہنچے ہیں. مضارع میں آپ نے کہا ہے 2 صیغے مبنی ہیں. کون سے؟ جمع مؤنث کے. یضربنا تضربنا. بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو باقی 12 کیا ہو جائیں گے؟ معرب. 2 مبنی ہیں تو باقی 12 کیا ہو جائیں گے؟ جی یہ مضارع بھی ہو گیا. اب مجھے بتائیں تیسرا کون سا ہے؟ امر میں صرف حاضر معروف. حاضر معروف. حاضر معروف ہے. یہ مبنی ہے صرف. یہ بھی کیا ہے؟ مبنی اصل. اب مجھے بتائیں اس میں کون سے نکل کے جو معرب ہے؟ امر ہو، حاضر نہ ہو، غائب ہو، متکلم ہو. امر ہو، معروف نہ ہو، مجہول ہو. معرب بول لیں پھر. امر حاضر معروف مبنی اصل ہے. اب امر ہو، حاضر نہ ہو بلکہ غائب ہو، متکلم ہو، کیا ہو جائے گا؟ بولے نا. معروف ہو نہ ہو بلکہ مجہول ہو، کس میں چلا جائے گا؟ سمجھ گئے بات کو؟ اس طرح آپ سمجھیں. یہ جو آپ میں بتا رہا ہوں اس طرح آپ اچھی طرح سمجھ سکیں گے. وہ اگر نہ صرف کتاب میں پڑھا اور یہ وہ پھر تھوڑا سا آدمی کہتا ہے یہ معرب میں مبنی ہے یا چیزیں پہ سمجھ نہیں آتی. اس طرح آپ ذرا کلیے کے انداز میں پڑھیں کہ کون سی چیزیں مبنی میں آ رہی ہیں، تھوڑی ہیں پکڑ لیں بس، باقی معرب میں ساری. یہ ہو گیا امر. پیچھے کیا رہے گا؟ نہیں سارا معرب ہے. نہیں میں لکھتا ہی نہیں. نہیں سارا کیا ہے؟ معرب ہے. اب دیکھ لیں حروف عاملہ ہوں کہ غیر عاملہ ہوں مبنی تمام. فعل ماضی تمام مبنی اصل چاہے معروف مجہول غائب حاضر متکلم تمام. مضارع کی طرح ہیں. کتنے صیغے مبنی ہیں؟ کون سے؟ باقی 12 کیا ہیں؟ امر حاضر معروف. اگر غائب متکلم ہوا تو، مجہول ہوا تو. سمجھ آ گئی ہے؟ مضارع آپ نے کتنا پڑھا؟ کتنے؟ 2. اگر آپ چاہتے ہیں مضارع سارے مبنی بنائیں اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو سارے مضارع کو اگر آپ مبنی بنانا چاہتے ہیں سارے کو، تو آخر میں نون تاکید لگا دیں. نون تاکید جب فعل مضارع کے آخر میں لگتا ہے. ثقیلہ کتنے میں لگتا ہے؟ 14 میں. خفیفہ کتنے میں لگتا ہے؟ 8 میں. خفیفہ کتنے میں لگتا ہے؟ 8 میں. کون سے 6 میں نہیں لگتا؟ 4 تثنیہ 2 جمع مؤنث اجتماع ساکنین کی وجہ سے. نون ثقیلہ تو 14 میں لگتا ہے. تو 14 کے 14 کو کیا بنا دے گا؟ مبنی. بولیں کیا بنا دے گا؟ کیوں بنائے گا؟ سوال ہے. جواب یہ ہے کہ یہ 2 صیغے مبنی کیوں ہیں؟ پہلے اس وجہ کو معلوم کریں. اس لیے کہ ان کے آخر میں جو نون ہے وہ ضمیر ہے. یا زیر بنا تا زیر بنا، آخر میں کہ نون کیا لگا ہوا ہے؟ ضمیر. اور ضمیر کس کی قسم ہے؟ اس میں غیر متمکن کی 8 کے مصرعوں میں سے پہلی قسم ہے.
غیر متمکن کی 8 قسمیں پڑھی ہیں نا، ان میں پہلی کیا پڑھی ہے؟ ضمائر. تو ضمیر کیا ہے؟ مشابہ مبنی. جب یہ مبنی ہے تو یہ مبنی اٹھ کر جب یضربنا تضربنا یہ اس کی آخر میں جائے گی، یہ ضمیر نون ضمیر، تو یہ اعراب کو لے گی؟ نہیں لے گی نا. تو یہ یضرب کو کیا بنا دے گی؟ مبنی. میری بات سمجھ آئیے؟ یہ آخر میں نون کیا لگا ہوا ہے؟ نون ضمیر، اور ضمیر کیا ہے؟ مشابہ مبنی، اس میں غیر متمکن کی قسم. اچھا اب جو میں کہہ رہا ہوں کہ مضارع کے آخر میں نون تاکید لگا دیں تو سارے مضارع کو کیا بنا دیتا ہے؟ مبنی. وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو حرف نون تاکید ہے یہ حرف ہے، حرف، ضمیر نہیں ہے. ضمیر تو لگی ہوئی ہے پہلے سے، کیا ہے؟ حرف ہے. اور حرف تمام کے تمام، اور جب یہ حرف پھر مضارع کے آخر میں آئے گا تو مضارع کو کیا بنائے گا؟ مبنی. لا یضربن آ گیا، اس نے پھر مضارع کو مبنی کر دیا. سمجھیں اس بات کو؟ کوئی پوچھے آپ سے کہ پھر مضارع کے 2 صیغے جمع مؤنث کی کیوں مبنی ہے، بتائیں. ان کے آخر میں نون ضمیر لگے. نون ضمیر لگے تو کیا ہوا؟ پھر کیا کہیں گے؟ ضمیر کس کی قسم ہے؟ غیر متمکن مشابہ مبنی کی پہلی قسم ہے. 8 قسموں میں سے وہ جب اس کے آخر میں آئی ہے تو اس کو اعراب کو قبول کرے گی؟ نہیں کرے گی. اچھا پھر آپ سے کوئی پوچھے مضارع سارے مبنی بنانے کے لیے نون ثقیلہ آخر میں لگا دیتے ہیں، لا یضربن، لا یضربان، لا یضربن، تو نون ثقیلہ کیوں مبنی بناتا ہے؟ نون حرف ہے، اور حرف سارے کے سارے مبنی اصل ہیں. یہاں تک سمجھ آ گئی ہے؟ اب اسم پڑھا آ گیا. اب اسم کی ہم نے 2 قسمیں بنائی ہیں. نمبر 1 اس میں متمکن، اس میں اس کی کتنی قسمیں آپ نے پڑھی ہیں؟ 16. یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ نمبر 2 اس میں غیر متمکن، اس میں غیر متمکن، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 8. یہ کیا ہے؟ مشابہ. تو اسم میں کون مبنی آیا؟ غیر متمکن کی 8 قسمیں مشابہ مبنی. غیر اور اس میں متمکن 16 قسمیں جو ہیں وہ قسمیں چلی جاتی ہیں مورب. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا یہ جو اس میں متمکن مورب ہے یہ بھی کبھی مبنی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ سوال ہے. کیا اس میں مبنی ہونے کی کوئی صورت ہے؟ ایک ہی صورت ہے. کب؟ جب یہ عامل کے ساتھ مل کر نہ آیا ہو. دیکھیں اس میں متمکن جب عامل کے ساتھ مل کر نہ آیا ہو تو مبنی پر سکون ہوگا. جیسے زید، دیکھیں زید اپنی جگہ مورب ہے، مبنی ہے. زیدن دین دون مورب ہے نا. لیکن جب میں بولتا ہوں زید اور کچھ بھی نہیں بولتا تو یہ مبنی ہے مورب ہے؟ یہ مبنی ہے، مبنی پر سکون ہے. کوئی بھی نام جب آپ لیتے ہیں اور آگے پیچھے عبارت پوری نہیں بولتے تو اس کا نام آپ ساکن کر کے لیتے ہیں. کوئی بھی نام لے لیں، مسکین مبنی پر سکون ہے، یہ مورب ہے. لیکن عبارت میں نہ آنے کی وجہ سے کیا ہے؟ تو زید جب ویسے میں لکھ دوں زید، یہ تو میں نے لکھا زید، یہ مورب نہیں ہے، یہ مبنی پر سکون ہے. ہاں جب اس کے پیچھے میں جا ڈالوں گا اب یہ مورب ہو جائے گا. کچھ سمجھ آئیے؟ ترکیب میں جب آ جائے، عبارت میں آ جائے، میدان میں آ جائے، عامل کے ساتھ آ جائے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ مورب. ورنہ یہ اپنی جگہ کیا رہتا ہے؟ اس لیے میں نے کہا متمکن میں جب عامل کے ساتھ نہ آیا ہو تو کیا رہے گا؟ مبنی پر سکون. اور غیر متمکن تو ہے تو ہوتا بھی کیا ہے؟ مبنی. اس کو سمجھ گئے بات کو؟ تو بہرحال یہ مورب مبنی میں جو موٹی موٹی چیزیں تھیں اہم وہ میں آپ کے سامنے لے آیا ہوں. یہاں تک کہ میں نے آپ کے سامنے اسم فعل حرف کو جدا جدا کر کے بیان کیے ہے تاکہ آپ اسم فعل حرف 3 تو چیزیں ہوتی ہیں، ہر ایک میں آپ پہچان لیں کہ کون سا مورب ہے کون سا. پھر میں نے آپ کو اعراب الحرکت بالحرف کا الگ بتا دیا ہے
لفظی تقدیری محلی اکائی کا الگ بتا دیا ہے، مبنی اصل مشابہ مبنی کو الگ کر کے بتا دیا ہے، پیچھے ظروف مبنیہ مربع کو الگ کر کے بتایا ہے، اور تینوں کی جو ترتیبات ہیں تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ وآخر دعوانا